اچھا صاحب یہ فرمائیے کہ 26ویں ترمیم کے بعد پھر 6 نئے بل پاس کرنے پڑ گئے گورنمنٹ کو، کیا اس سے یہ قیاس یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی یا آنے والے دنوں میں نئے بحران ہو جائیں گے؟ اور یہ جو آئینی بینچ ہے اب اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کی نظر ثانی درخواست کس کے پاس جائے گی؟ جب یہ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بینچ نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں اور اسی طرح آپ اس کے بینچز وغیرہ یا اس کی جو ہے پروونسز میں ہوں، تاکہ وہاں پہ جو انڈکشن ہے ججز کی وہ پھر ہائی کورٹ میں جو موجود ہیں وہاں سے آ سکیں اور یہ سارا سلسلہ بن سکے. یہ جو بینچ والا بات تھی، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جب تک کہ آپ مزید جج نہ لگائیں تب تک یہ آگے نہیں چل سکے گا، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پہلے سے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں انہی میں سے آپ اٹھا کے وہ کر دیں. اور ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ جو موجودہ اسٹرینگتھ ہے سپریم کورٹ کی، اسی کے اندر ایک ڈویژن کریٹ کر کے آپ نے ایک آئینی بینچ بنا دیا اور اس کا ایک سربراہ سپریم کورٹ کے ہی ایک جج کو آپ نے بنا دیا. وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا کہ جب یہ اس پہ ووٹ ہوا ہے تو کنسنسس نہیں تھا، میجورٹی ووٹ سے یہ ہوا ہے. سو اس کی ٹیدنگ پرابلمز آئیں گے اور ان ٹیدنگ پرابلمز کی وجہ سے جو آبجیکٹیو آپ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید اتنی تیزی سے نہیں ہو سکے گا. اگر آپ نے فیڈرل کوڈ بنا دیا ہوتا تو اس کے اندر یہ چیزیں نہ آتی. جہاں تک اپیل اور نظر ثانی کی بات ہے تو اپیل تو ظاہر ہے وہ جج نہیں سن سکتے جو کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک ٹیدنگ پرابلمز کا، یعنی اس کی جو معاملات ہیں اس کو آگے لے کے چلنے کا سلسلہ بنانا پڑے گا. نظر ثانی یعنی ریویو اڈی ججز کے پاس جاتا ہے. تو یہ چیزیں ابھی بہت ساری وضاحت طلب بھی ہیں اور شاید وقت طلب بھی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اتنی آسانی سے آگے نہیں چلے گا جتنی آسانی سے اس کو انوسج کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گئے. آزاد صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے آج آئینی بینچ کے خلاف ووٹ دے دیا، تو اس ووٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اب 26ویں ترمیم کے بھی خلاف ہیں کیونکہ یہ تو اس کی پروڈکٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، دیکھیں ہم نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا، جیسے کہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 میں یہ لکھا گیا ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا پروگریسیولی ود ان 14 ایئرس. تو آج آپ نے اس پرنسپل کو وائلیٹ کر دیا بائی ویرچو آف 26th امینڈمنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا تھا، آپ نے تو مکمل طور پر اس کے تابع کر دیا، اس کی اپوائنٹمنٹ آپ نے ان کے حوالے کر دی. اب دیکھیں وہاں پہ جو 13 لوگ ہیں ان میں سے آج 12 موجود تھے اور 12 میں سے بھی 7-5 سے آیا، تو میجارٹی تو ایگزیکٹیو ہی کی رہے گی. ایگزیکٹیو ہی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پرنسپل کی نفی ہوگی. دوسری بات، آج دیکھیں اگر تو آپ نے کنسنسس سے یا آفریدی صاحب کو آپ نے چیف جسٹس لگایا تھا، تو آج آپ نے انہی کو جو آپ کا الیکٹڈ نمائندہ تھا جس پہ آپ کا ٹرسٹ تھا، آپ نے اس ووٹ کو آپ نے کیا اہمیت دی؟ انہوں نے اینٹی ووٹ دیا امین الدین کے جج صاحب کے. تو میری ذاتی رائے میں نیگیشن تو نہیں ہے، چونکہ وہ تو اس کی کریشن ہے 26ویں ترمیم کی چیف صاحب اور یہ کانسٹیٹیوشن بینچ. اشتر اوصاف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں سلائٹ سا اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے میں عرض کروں گا. ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ جیسے شریعت ایپلیٹ بینچ ہے اس طرح سے کانسٹیٹیوشن بینچ سپریم کورٹ میں بنایا جاتا. آج آپ کو یہ جو اناملی نظر آ رہی 26ویں ترمیم کے اندر کہ اپیل کہاں لائے کرے گی، اپیل تو پرووائڈڈ ہی نہیں 26ویں ترمیم میں، ریویو کہاں لائے گا، یہ اناملی اس کے اندر موجود ہے. یعنی اب آپ اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ پھر اس بینچ کے اندر موسٹ سینئر ججز صاحبان ہیں، کیا ان کے فیصلے کے خلاف، چونکہ ابھی تو اپیل پرووائڈڈ ہی نہیں، جیسے 184(3) کے تحت ہم مطالبہ کرتے تھے کہ سو موٹو کے خلاف اپیل ہونی چاہیے، تو اس کی بھی ہوگی اور یہی لوگ بنانے والے بھی اس کا مطالبہ کریں گے. جب ان کے خلاف فیصلہ آئے گا پھر کہیں گے جی فل کورٹ ہونی چاہیے، اپیل ہونا چاہیے، ریویو ہونا چاہیے. تو کیا سینئر ججز جب ڈیسائیڈ کریں گے تو ان کا فیصلہ کیا جونیئر ججز صاحبان سن سکیں گے؟ یہ بھی اس کے اندر اناملی. اور جیسے اشتر اوصاف صاحب نے فرمایا ہے
ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کباہت پیدا ہوگی اور جو مقصد یہ حل حاصل کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ وہ شاید حاصل نہ کر پائے، اس میں مزید کمپلیکیشن ہوگی. اور میری ذاتی رائے میں چونکہ 187 مقدمے کانسٹیٹیوشنل اس وقت سپریم کورٹ میں، لیکن جتنے بھی میٹر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، جتنے ہائی کورٹس میں آ رہے ہیں، اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ کسی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو اس کے اندر ذکر ہوتا ہے، تو وہ جس کے اندر بھی آئے گا، اب شفع کا معاملے اٹھا کے دیکھ لے تو اس کو بھی وہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہی سمجھ کے. تو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ جلدی بیک لاگ ختم ہو جائے گا، اب دیکھنا مہینے دو کے اندر 30 سے 40 ہزار کانسٹیٹیوشن میٹر ہو جائیں گے. تو سپریم کورٹ تو ایک قسم کی ریڈنڈنٹ ہوگی. آپ کا جو چیف جسٹس ہے وہ ایک سیشن کورٹ یا ایک فیملی کورٹ، وہ شفع کے کیس سنے گا، پارٹیشن کے سنے گا، اس سے زیادہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں. پریکٹیکلی سپریم کورٹ دیٹ ہیز بین کولیپسڈ اور صرف ایک نام کا چیف جسٹس ہوگا، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے. جو آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس کے اندر ایک اور جو واقعہ ہوا جس پہ خاصے لوگ حیران بھی ہیں کہ جسٹس امین الدین صاحب نے خود اپنے حق میں ووٹ ڈال کے یہ پورا بینچ بنایا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو بینیفیشری تھے 26ویں ترمیم کے، انہوں نے جسٹس امین الدین کے خلاف ووٹ دے دیا، یعنی وہ 26ویں ترمیم کے خلاف انہوں نے ووٹ دے دیا. تو یہ معاملات کو سیٹل ہوتے ہوئے سمجھ کے قابل نہیں نظر آ رہے. سر میں تو سمجھ رہا تھا، وہ میری امید تھی، اور میں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ جس طریقے سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے اجلاس بلایا، اس میں سب کی شمولیت تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ کے جو بہت محنت سے انہوں نے کیس مینجمنٹ کا سارا سلسلہ بنایا تھا، اس کو اڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ معاملات بہت اچھے طریقے سے آگے چلنا شروع ہو جائیں گے. بٹ مجھے بہت آج عجیب سا لگا، چمبا ہوا جب وہ میں نے چٹھی پڑھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی. جی ہاں، وہ چٹھی جب میں نے پڑھی تو مجھے اس میں اچنبھا ہوا، مجھے کچھ عجیب لگا، کیونکہ یہ چٹھی والی باتیں جو ہیں وہ کورٹ کے اندر ہی چلیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ آپ اختلاف رائے کریں، اسی لیے تو ڈسینٹس بھی آتی ہیں، میجورٹی ججمنٹس ہوتی ہیں، مائنورٹی بعد میں میجورٹی بن جاتی. دس از ہاؤ اٹ ورکس. لیکن جب آپ ان چیزوں کو پبلک کر دیتے ہیں اور وہ پبلک میں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے ادارے کا جو سٹینڈنگ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ کنسنسس نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کنسنسس سے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جب شروعات اس طریقے سے ہوں تو وہ کوئی مجھے ڈیویژنز جو بن گئی ہوئی ہیں وہ بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہیں. مجھے اس کے اندر اب نظر دکھ یہ رہا ہے کہ شاید یہ جو دراڑیں ہیں یہ بہت بڑھ گئی ہیں، اور یہ اس سے ادارے کا نقصان ہوگا تو پاکستان کا نقصان ہے. ایشو پھر وہی ہے کہ آئینی بینچ کے اندر ان ججز کی تعداد ہے جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا تھا اور جس کے اوپر ساری کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی. اور وہ جج اگر آئینی بینچ کے اندر بیٹھ کے پرانے فیصلوں کو اپ ہولڈ کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا تھا وہ جو شعر ہے نا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب ایشو وہی ہے کہ اگر یہ آئینی بینچ بھی گورنمنٹ کی کچھ سپورٹ یا گورنمنٹ کو سپورٹ اس سے نہیں ملتی اور پرانے فیصلے جو ہیں ان کو وہ جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ امپلیمنٹ کریں، تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی سر؟ کہاں سٹینڈ کرے گی پھر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اپوائنٹمنٹ ہو ججز کی تھرو دی ایگزیکٹو تو وہ کوئی خرابی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی یہی تھا، 18th امینڈمنٹ سے پہلے کیا تھا، ججز کی اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو ہی کرتا تھا نا، اس میں کیا خرابی ہوئی؟ اتنے اچھے ججز آپ نے لگائے. اور یاد رکھیے کہ جج جب کسی کی اپوائنٹمنٹ کسی کے وجہ سے اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کا مرہون منت نہیں ہوتا، وہ تو اس کے تو ٹینیور سیکیور ہے، اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اس کی پینشن کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس کی تنخواہ کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو ہے تعیناتی جو ہے وہ جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ایج پہ جا کے ریٹائر ہوتا ہے، اور اس کی تمام سارے سلسلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہوتے ہیں، وہی ان کو ریموول کے لیے
سفارش کر سکتا ہے. سو یہ کہنا کہ اگر ایگزیکٹو نے یا ایگزیکٹو برانچ نے یا پارلیمنٹیرینز نے کسی کو چیف جسٹس لگا دیا یا جج لگا دیا تو وہ اس کا مرہون منت ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. جو ججز کی آزادی ہے اس کا تعلق ان کی اپنی شخص کی جو ذاتی پسند اور ناپسند سے ہٹ کے فیصلہ کرنا، وہ اس کی آزادی ہے. اور یہ آزادی جو ہے وہ آپ کو اپنے ماحول سے، اپنے جو چیزیں آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہیں اس سے ہٹ کے اور اس سے باہر نکل کے کرنے کا نام ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ سلسلے کیسے چلتے رہیں گے اور کیا وہ ججز اگر حکومت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کورٹ کیا کرے گی، حکومت کیا کرے گی. دیکھیے اس میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار رہا ہے کہ وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ نے دی ہو، ہائی کورٹ نے دی ہو، اس کو وہ نلیفائی کر سکتے ہیں، اس کے ایفیکٹ کو. یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ججمنٹ غلط ہے، وہ اس کے جو ایفیکٹ ہے اس کو نلیفائی کر سکتے ہیں، اور پہلے بھی کیا ہے اور یہ آئندہ بھی ہو سکے گا. یہ آپشن ہمیشہ رہے گی. ایک چھوٹی سی بات کروں گا. حافظ یہ فرمائیں، یہ جو 26ویں ترمیم پھر آئینی بینچ ہے، پھر اگر آئینی بینچ بھی گورنمنٹ کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا تو پھر مجھے لگتا ہے 27ویں ترمیم کر کے شاید آئینی بینچ کو ختم کرنا پڑ جائے. تو یہ تو سارا اسی مسئلے میں پھنسی رہے گی گورنمنٹ. دیکھیے چودھری صاحب پہلے یہ معلوم کر لے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو کل پرسوں قانون سازی ہوئی، یہ جمہوریت اور جمہوری قوتوں کی مرضی سے ہوئی. جتنے بھی فیصلے ابھی بادشاہ صاحب نے جو باتیں کی، پارلیمنٹ کی بات کی، مجھے یہ بتائیے یہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا یہ ربر سٹیمپ ہے؟ سر آپ تو خود اس کا میں اس پارلیمنٹ کو سپریم نہیں مانتا ہوں. تو پھر کیوں بیٹھے ہو؟ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے تو کیوں بیٹھے؟ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کی ناجائز کاراستہ مجھ سے ہو سکے میں وہ روک سکوں. میں اس لیے بیٹھا ہوں. دیکھیے جو بھی بیٹھا ہے، دیکھیے نا آپ کو خود اندازہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کیسے منتخب ہوا ہے. یہ ووٹ کی طاقت کے نتیجے میں یا یہ طاقت کے نتیجے میں یہ منتخب ہوا ہے. یہ عوامی مینڈیٹ کے حامل نہیں ہے. دوسری بات یہ، جب میں ایک بات، میری قیادت ایک بار اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے 8 فروری اور 9 فروری کے الیکشن کو، پھر اس سے منتخب حکومت یا بنایا ہوا حکومت یا پارلیمنٹ کو میں کیسے حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ تسلیم کر لوں؟ ایک بات. سر بلاول بھٹو سے ملتے ہیں آپ، پرائم منسٹر سے آپ ملتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں آپ، آصف علی زرداری صاحب سے ملتے ہیں جو بینیفیشری ہیں سارے سسٹم کے، ان کے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آپ کو؟ اچھا، اسمبلی کا ایک ملنا ہوتا ہے. ابتدا میں یہ سارے ہمارے پاس آئے، زرداری صاحب بھی آئے، نواز شریف صاحب بھی آئے، آپ نے بات مانی، سب ہمارے پاس آئے. ہمیں حکومت کی دعوت دی گئی، ہم نے انکار کیا کہ اس حکومت کا حصہ ہم کیسے بنے جس کی مینڈیٹ کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ نے اس کی بات مانی، اس کی بات ہم نے نہیں مانی، اس نے ہماری بات مان لی. آپ ملٹری کورٹ کو چاہتے ہیں؟ یہ دونوں بیٹھے ہیں. ملٹری کورٹ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں. تو اس کا راستہ نہیں کہ پھر بل کے ذریعے لے آئے. دیکھیں جب وہ لانا چاہتے ہیں اس سے پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو راستہ روکا، میں نے روک لیا. جو کچھ 3 مہینے کے لیے آپ ایک آدمی کو رکھ سکتے ہیں اس کے خلاف آپ کورٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ اندھیر نگری ہے، جنگل کا قانون ہے. پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا. میرے بھائی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ وہ مختار ہے. اگر کل پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ حافظ حمد اللہ کو اکٹھے ہو کے ذبح کرنا ہے تو پھر یہ بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس طریقے اس قسم کے فیصلے جب آپ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس میں اور آئین کی روح کی خلاف ورزی ہے. آپ اس کے خلاف ہم تو چل رہے ہیں، ہم تو چلا رہے ہیں، روزاوت سے چلا رہے ہیں. کے خلاف بھی اور یہ 6 جو دیکھیں نا 26ویں ترمیم، نہیں میں جو کچھ ہوا اس کے خلاف ہم نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یہ حکومت کی فسطائیت ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ خوف، دباؤ اور ڈر کے نتیجے میں ہوا ہے. ابھی میں اور کیا بات کروں؟ آپ کی شو بھی برداشت نہیں کر سکے کہ جو باتیں مجھ میں آپ کہہ رہے ہیں وہ سب چل رہا ہے، سب اور مزید بم چلانا. آخری سوال آپ سے پائی صاحب اور آزاد صاحب دونوں سے کہ یہ بحران سیٹل ہو گیا ہے، یہ بڑھے گا، یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ دونوں سے سوال. چوئی صاحب، بحران ہر 15 سال کے 14-15 سال کے بعد پاکستان میں آتا ہے اور پھر سیٹل ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے. میں آپٹمسٹک ہوں انشاءاللہ تعالی
بیٹر سینس پریویل کرے گی اور خاص طور پہ عدلیہ جیسے عظیم ادارے میں یہ بحران جلد ختم ہو جائے گا اور ہونا چاہیے. یہ ہماری اس ہماری دفعہ وش بھی بحران ہے. جیسے فرما رہے ہیں نا کہ آتا ہے, اس دفعہ لایا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ انہوں نے بنایا نا, یہ اتنی بڑی کباہت ہوگی کہ ابھی تو 187 ہے, دیکھنا مہینے 2 کے اندر وہاں پہ 25 سے 30 ہزار کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز اور کیسز بن جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کباہت پیدا ہوگی, اس سے اور سچویشن گمبھیر ہوگی, اور سچی بات ہے عدالتیں بالکل اوور برڈن ہو جائیں گی, اور جو لوگ ابھی یہ سن رہے ہیں نا ان کو تھوڑا بہت جو ریلیف مل رہا تھا ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, وہ بھی نہیں ملے گا, اور لوگوں کے اندر اشتعال اور انریسٹ بڑھے گا.